جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے کا صحیح وقت کیا ہے اور کب تک پڑھی جا سکتی ہے؟ اس مقررہ وقت میں پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس وقت میں سورۃ کہف پڑھتا ہے اس جگہ سے ایک نور روشن ہوگا جو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک ایسی نعمت اور روشنی کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجی ہے، قرآن پاک، اور اسی قرآن کی ایک ایسی سورت جو مومن کے دل کو تقویت دیتی ہے، فتنوں سے بچاتی ہے، زندگی کے اہم اسباق سکھاتی ہے۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا براہ راست کلام ہے، ہدایت ہے ہر اس بندے کے لیے جو ہدایت چاہتا ہے۔ قرآن نہ صرف پڑھنے کے لیے ہے بلکہ سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کے لیے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ قرآن کے ہر حرف کا اجر ہے اور قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ یہ وہ روشنی ہے جو دلوں کو صاف کرتی ہے، راستہ دکھاتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لاتی ہے۔ اس لیے قرآن کو اپنی زندگی کا مرکز بنائیں، اسے باقاعدگی سے پڑھیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہم یہاں خاص طور پر سورۃ الکہف کی بات کر رہے ہیں۔ سورۃ کہف اپنے اندر کئی عظیم سبق اور واقعات سموئے ہوئے رکھتی ہے۔ اس سورت میں 4 بڑے مناظر بیان ہوئے ہیں جن میں ہر ایک بڑے فتنہ یا امتحان کا علاج سکھاتا ہے۔ ان کہانیوں کو غور سے سنیں اور دل میں اتاریں، کیونکہ یہ کہانیاں ہماری روزمرہ زندگی کے پیچیدہ فتنوں کا حل ہے۔ پہلا منظر، اصحاب کہف کا وہ واقعہ۔ چند نوجوان اپنے رب کے خوف اور دین حق کی خاطر ظلم و ستم سے بچنے کے لیے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسی مدت نیند طاری فرمائی کہ وہ کئی سالوں تک جاگے نہیں۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جب بندہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اللہ کی راہ اختیار کرتا ہے تو اللہ خود اسی کی حفاظت کرتا ہے۔ امتحانات آئیں تو صبر اور استقامت کا راستہ اختیار کرو، دنیا کی فتنہ بازی میں بہہ کر نہ جانا۔ اصحاب کہف کا واقعہ بتاتا ہے کہ ایمان کو ترجیح دینا بہادرانہ کام ہے اور اللہ کی مدد ہمیشہ وفا کرتی ہے۔ دوسرا منظر، 2 باغوں والے کا قصہ۔ ایک شخص کے پاس بہترین باغات اور دولت تھی، مگر اس نے اپنی نعمتوں پر غور کیا اور یہ سوچا کہ یہ نعمتیں ہمیشہ رہیں گی۔ اللہ نے اس سے سبق دیا اور اس کی محنت و دولت ختم ہو گئی۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مال و دولت اللہ کی امانت ہے اور غرور، تکبر انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نعمتوں کا شکر ادا کرو، عاجزی اختیار کرو اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ وہ مستقل برکت بن جائیں۔ تیسرا منظر، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ اس قصے میں موسیٰ علیہ السلام نے علم کی جستجو میں خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر کیا اور جو اعمال خضر نے کیے وہ بظاہر عجیب اور ظاہری طور پر بڑی معلوم ہوئے، مگر آخرکار ہر واقعے کی حکمت ظاہر ہوئی۔ یہ واقعہ ہمیں صبر، عاجزی اور اللہ کی حکمت کو تسلیم کرنے کا درس دیتا ہے۔ انسان کی سمجھ محدود ہے اور بعض اوقات اللہ کی حکمت ہمیں فوری طور پر نظر نہیں آتی، مگر اللہ کی نگاہ ہر چیز پر ہوتی ہے۔ چوتھا منظر، ذوالقرنین کا واقعہ ہے۔ ایک نیک حکمران کی کہانی جو عدل و انصاف کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے اور قوموں کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ طاقت اور اختیار ایک امانت ہے اور اسے عاجزی، عدل اور اللہ کی رضا کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔
یہ چار مناظر مجموعی طور پر چار بڑے فتنوں کا علاج بتاتے ہیں: ایمان کا فتنہ، دنیاوی دولت لالچ کا فتنہ، علم و عقل کے غرور کا فتنہ، اقتدار طاقت کے فتنہ، اور اسی وجہ سے اہل ایمان کے لیے سورۃ کہف ایک حفاظت کی ڈھال ہے۔ اب آتے ہیں اس سورت کی فضیلت اور روایات کی جانب۔ روایات اور احادیث میں اس سورت کی تلاوت کی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ مختلف روایات میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت کہف کی تلاوت کرے گا اسے ایک ہفتے تک نور عطا کیا جائے گا، یعنی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس کے لیے نور ہوگا۔ نیز بعض روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ سورت کہف کی ابتدائی 10 آیات اور آخری 10 آیات دجال کے فتنہ سے حفاظت کا سبب بنے گی۔ ان روایات کی سندوں پر اہل علم نے اختلاف کیا ہے، مگر عمومی طور پر امت مسلمہ میں اس سورت کی خاص اہمیت اور جمعہ کے دن تلاوت کا بڑا مقام ہے، اس لیے اس عمل کو سنت اور مجرب سمجھ کر بہت سے علماء اور مشائخ نے تاکید فرمائی ہے۔ یہ بھی مذکور ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سورت کہف کو قدر و منزلت سے پڑھتے سنتے تھے۔ بعض روایات اور اثاری کلام میں صحابہ کے اس سورت کی تلاوت کے آثار اور اس کے نتیجے میں نصیب ہونے والی برکتوں کا ذکر ملتا ہے۔ بعض محدثین اور مفسرین نے اس سورت کی تلاوت کے نتیجے میں دلوں کی روشنی، مشکل حالات میں سکون، فتنوں سے بچاؤ کا تجربہ بیان کیا ہے۔ یہ سب باتیں ہمیں اس سورت کی روحانی اہمیت کا احساس دلاتی ہیں۔ یاد رہے، روایات میں تفصیل اور سندوں کی بحث اہل علم کا موضوع ہے، اور عام بندوں کے لیے یہ بہتر ہے وہ سچی نیت کے ساتھ تلاوت کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ سورۃ الکہف کی تلاوت کا عملی طریقہ سنیں۔ سب سے پہلے وضو کر لیں۔ قرآن پاک صلاۃ وضو کے ساتھ سنبھل کر پڑھا جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ ایک پرسکون صاف جگہ منتخب کریں، قبلہ رخ ہو جائیں اور دل کو خاموش کریں۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ آواز میں اعتدال رکھیں، نہ بہت تیز نہ بہت آہستہ، اور الفاظ کی درست ادائیگی کا خیال رکھیں۔ اگر آپ کو عربی سمجھنے میں دشواری ہو تو تلاوت کے ساتھ ترجمہ ضرور پڑھیں تاکہ معنی دل میں اتر سکیں۔ سورۃ الکہف کو جلد بازی میں نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے ہر واقعے میں غور فکر کریں، اس کے اخلاقی اور عملی اسباب کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اب سورۃ کہف کے متعلق کچھ مشہور مشاہدات اور عملی تجربات کا ذکر مختصراً کیا جا سکتا ہے۔ بہت سے صالحین علماء اور مشائخ نے بتایا سورۃ الکہف کی باقاعدہ تلاوت سے دل میں سکون اور خوف خدا کی شدت میں اضافہ ہوا۔ کئی بزرگوں نے اس کے گھر میں نور محسوس کرنے، دل کی الجھنیں کم ہوتے ہوئے اور مشکل وقت میں آسانیاں آنے کا تذکرہ کیا۔ صحابہ کرام کے زمانے کی روایات میں بعض واقعات ملتے ہیں جن میں صحابہ نے کہا کہ سورۃ کہف سنتے یا پڑھتے وقت ان کے اوپر سکون اور نور نازل ہوتا تھا۔ یہ تمام باتیں عمومی طور پر اس سورت کی روحانیت اور برکت کی دلیل ہیں۔ یاد رکھیں، یہ مشاہدات افراد کی طرف سے منظر کشی ہیں اور اصل حقیقت اللہ کے علم میں ہے، مگر امت میں اس سورت کا مقام بلند ہے۔ سورۃ کہف کو محبت، خشوع اور سمجھ کے ساتھ پڑھیں، درود پاک کی کثرت کریں اور پڑھنے کے بعد اللہ سے نصیحت مانگیں کہ وہ ہمیں اس سورت کے مفاہیم پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر جمعہ کے دن کس وقت سورۃ کہف پڑھی جائے کہ اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہو۔ شب جمعہ یعنی جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن دونوں میں سورۃ کہف پڑھنے کے فضائل احادیث میں وارد ہوئے ہیں۔
بعض روایات میں صرف جمعہ کے رات کا ذکر ہے اور بعض میں صرف جمعہ کے دن کا ذکر ہے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ ان تمام روایات میں تبدیق کی صورت یہ ہے کہ جب روایات میں صرف رات کا ذکر ہے اور ان سے مراد رات اپنے دن سمیت ہے، اور جن روایات میں صرف دن کا ذکر ہے ان سے مراد دن اپنی گزشتہ رات سمیت ہے۔ صورت مسئولہ میں یعنی سوال کی صورت میں شب جمعہ جمعرات کی مغرب سے جمعہ کے دن کی مغرب تک سورۃ کہف پڑھنے سے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ نیز کسی مخصوص وقت میں اسے پڑھنا زیادہ فضیلت کا سبب نہیں، شب جمعہ اور جمعہ کے دن بھی کسی بھی وقت پڑھ لے۔ سنن دارمی کی روایت میں ہے، ترجمہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کی رات میں پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ میں مکہ تک ایک ایسا نور اور روشن ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھی، اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے۔ فیض القدیر میں ہے کہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے سورۃ کہف جمعہ کے دن پڑھی، اس کے لیے اس کی جگہ سے مکہ تک ایک نور روشن ہوگا۔ سورۃ کہف جمعہ کے دن فجر کی نماز کے بعد سے لے کر سورج غروب ہونے یعنی مغرب سے پہلے تک کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پورا دن اسی مدت میں شامل ہے اور اس مدت میں تلاوت کی فضیلت ہے۔ وقت کا یہ بیان مکمل اور حتمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم اس بابرکت جمعہ کے دن تیری بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ حاضر ہیں، اپنے دل کی ہر چاہت، ہر امید اور ہر ضرورت کے ساتھ تجھ سے دعا مانگتے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اپنی رحمت سے نواز دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے دلوں کو نور سے روشن کر دے اور ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق دے، ہماری زندگی میں سکون، خوشیاں، ایمان کی برکتیں نازل فرما، ہمارے دلوں کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھر دے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری مشکلات آسان فرما، ہمیں تیری قربت عطا فرما۔ اے پیارے اللہ، جمعہ کی اس بابرکت گھڑی میں ہمارے لیے، ہمارے عزیزوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے ہر نیک عمل اور ہر دعا کو قبول فرما اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ آمین یا رب العالمین۔